دنیا ایک خوفناک دور پر کھڑی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اب صرف خبروں تک محدود نہیں رہی۔ اب دھمکیاں نہیں، میزائل، ڈرون اور فوجی کارروائیاں میدان میں آ چکی ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا۔ امریکہ نے فوری فوجی رد عمل دیا۔ اور پوری دنیا ایک بڑے تصادم، شاید تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر آ گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ محض چند مہینوں اور سالوں کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو انقلاب، جنگ اور نظریاتی ٹکراؤ سے بھری ہوئی ہے۔ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو ایک بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ ایک نیا نظریہ، ایک نئی ریاست دنیا کے سامنے آئی، ایسی ریاست جو امریکہ کے اثر سے آزاد اسلامی اصولوں پر مبنی تھی۔ امریکہ، جو شاہ ایران کا قریب ترین اتحادی تھا، اس نئی حکومت سے سخت ناراض ہوا۔ اسی لمحے سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی بنیاد رکھی گئی۔ اگلے 40 سالوں میں ایران نے اپنے دفاعی اور نیوکلیئر پروگرامز پر کام کیا۔ اس نے خطے میں اپنے اتحادی بنائے جیسے حزب اللہ، حوثی اور عراقی ملیشیا گروپس، جبکہ امریکہ نے اسے روکنے کے لیے سخت ترین پابندیاں لگائیں، عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک خاموش جنگ تھی، نہ ختم ہونے والی کشمکش۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس جنگ کو کھلے عام میں بدل دیا۔ ایک امریکی ڈرون حملے میں ایران کے سب سے طاقتور جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد میں نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ پورے ایران میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انتقام کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگیں۔ ایران نے عراقی اڈوں پر میزائل حملے کیے، مگر اصل جنگ ابھی رکی نہیں تھی۔ ادھر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تصادم شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسرائیلی حملوں میں ہزاروں فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ عورتیں، بچے، معصوم جانیں، سب کچھ تباہ ہو رہا تھا۔ ایران، جو خود کو فلسطین کا محافظ سمجھتا ہے، بار بار خبردار کرتا رہا کہ اگر ظلم نہ رکا تو وہ مداخلت کرے گا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ایران نے اپنے وعدے پر عمل کر دکھایا۔ اس نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا۔ یہ نہ کوئی پراکسی جنگ تھی، نہ کوئی خفیہ کارروائی، یہ کھلی، واضح اور براہ راست فوجی کارروائی تھی۔ ایران کی سرزمین سے درجنوں بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور خودکش ڈرون اسرائیل کی طرف داغے گئے۔ اسرائیل کے کئی فوجی اڈے، انٹیلیجنس مراکز اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی میزائل دفاعی نظام نے روکے، لیکن کچھ نے اپنے ہدف کو تباہ کر دیا۔ ایران نے اسے فلسطینی مظلوموں کا بدلہ قرار دیا، جبکہ اسرائیل اور امریکہ نے کہا کہ یہ جنگ کا اعلان ہے۔ امریکی جنگی بیڑے فوری طور پر خلیج میں تعینات کر دیے گئے۔ ایران کی کچھ اہم ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دنیا کی نظریں اقوام متحدہ پر لگ گئیں۔ ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ چین، روس اور ترکی نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا۔ یورپی ممالک اور عرب لیگ نے فوری جنگ بندی کی اپیل کی۔ لیکن میدان میں جنگ کی آگ جل رہی تھی۔ اگر یہ جنگ بڑھتی گئی تو مشرق وسطیٰ مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے۔ تیل کی قیمتیں کئی گنا بڑھ سکتی ہیں، عالمی منڈی لرز جائے گی۔ خوراک کی قلت، مہنگائی، بے روزگاری، دنیا ایک بڑے بحران میں جا سکتی ہے۔ اور سب سے خطرناک خدشہ، یہ جنگ ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے، کیا دنیا کے رہنما ہوش سے کام لیں گے؟ کیا انسانی جانوں کی قیمت سمجھی جائے گی؟ طاقت، انا اور انتقام کے اس کھیل میں ہم سب کچھ کھو دیں گے۔ یہ فیصلہ اب صرف حکمرانوں کا نہیں، یہ پوری دنیا کا امتحان ہے۔ کیا ہم بچ جائیں گے؟ آنے والی نسلیں صرف کتابوں میں امن کی کہانیاں پڑھا کریں گی۔ وقت ہی اس کا جواب دے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید دلچسپ باتوں کے لیے جڑے رہیں۔ یہ تھا اردو سیکرٹ۔